سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ 1526 ء کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوجوں کو روند گئے۔ یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں۔ علاوہ ازیں وہ آپس میں معرکہ آرا تھے۔ مغلیہ سلطنت 1526 ء سے 1857 ء تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 ء میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دور دورہ تھا۔ مغل سلطنت کی بنیاد 1526 ء میں بابر نے رکھی، جو آج کے ازبکستان سے ایک سردار تھا، جس نے ہمسایہ صفوی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ سے ہندوستان پر حملہ کے لیے مدد لی۔ مغل شاہی ڈھانچہ بابر سے شروع ہوتا ہے اور 1720 ء تک قائم رہا۔ مغل سلطنت کے آخری طاقتور شہنشاہ، اورنگ زیب کے دور حکومت میں سلطنت نے اپنی زیادہ سے زیادہ جغرافیائی حد تک رسائی حاصل کی۔ اس کے بعد 1760 ء تک پرانی دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں کمی واقع ہوئی۔ سلطنت کو 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے بعد برطانوی راج نے باضابطہ طور پر تحلیل کر دیا۔ 17ویں صدی میں بحر ہند میں بڑھتی ہوئی یورپی موجودگی اور ہندوستانی خام اور تیار مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ نے مغل دربار کے لیے بہت زیادہ دولت پیدا کی۔ مغل دور میں مصوری، ادبی شکلوں، ٹیکسٹائل اور فن تعمیر کی زیادہ سرپرستی ہوئی، خاص طور پر شاہ جہاں کے دور حکومت میں۔ جنوبی ایشیا میں مغل یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات میں درج ذیل جگہیں شامل ہیں: آگرہ کا قلعہ، فتح پور سیکری، لال قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ، لاہور کا قلعہ، شالامار باغات اور تاج محل، جسے ہندوستان میں مسلم آرٹ کا زیور کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ورثے کے عالمی طور پر قابل تعریف شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ سلطنت کی اجتماعی دولت کی بنیاد زرعی ٹیکس تھا، جسے تیسرے مغل بادشاہ اکبر نے قائم کیا تھا۔ یہ ٹیکس، جو ایک کسان کاشتکار کی پیداوار کے نصف حصہ کے برابر تھا، کو اچھی طرح سے ریگولیٹڈ چاندی کی کرنسی میں ادا کیا جاتا تھا اور کسانوں اور کاریگروں کو بڑی منڈیوں میں داخل کرنے کا سبب بنتا تھا۔ ہم عصروں نے بابر کی قائم کردہ سلطنت کو تیموری سلطنت کہا، جسے مغل بھی خود استعمال کرتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کا اور ایک نام ہندوستان تھا جو آئین اکبری میں درج ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نام سلطنت کی سرکاری نام کے سب سے قریب ترین ہے۔ مغل انتظامی دستاویزوں میں سلطنت کو بلادِ ہندوستان یا ہندوستان دیش اور ولایت ہندوستان یا ہندوستان ڈومینین کے حساب سے ذکر کیا گیا ہے۔ مغربی دیشوں کی لوگوں نے ایک شہنشاہ اور ایک بڑی سلطنت کے لیے مغول یا مغول لفظ کی استعمال کیا، جو لفظ منگول کی عربی اور فارسی بدعنوانی سے ہے، حالانکہ بابر کی پوروجوں نے پراتن منگول ثقافت سے فارسی ثقافت میں زیادہ متاثر تھے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں اس سلطنت کو سلطنت ہندی، عربی سلطنت الہندیہ کہا جاتا تھا، جو شہنشاہ اورنگزیب کی شاہی لقب سے سیدھا ثابت ہے۔ مغلوں کے اپنے خاندان کا عہدہ گورکانی تھا۔ مغل کا استعمال منگول کی عربی اور فارسی سے ماخوذ ہے۔ مغلوں نے خود منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کی آخری نسل کا دعویٰ کیا ہے۔ بابر سے لے کر اورنگزیب تک مغل حکمرانوں کا گروپ پورٹریٹ، جس کے بیچ میں مغل اجداد تیمور بیٹھے ہوئے تھے۔ بائیں طرف شاہ جہاں، اکبر اور بابر، سمرقند کے ابو سعید اور تیمور کے بیٹے میران شاہ کے ساتھ۔ دائیں طرف اورنگزیب، جہانگیر اور ہمایوں اور تیمور کی دو دوسری اولادیں شیخ اور محمد سلطان۔ تشکیل دیا۔
شاہ جہاں، حکومت 1628 سے 1658، جہانگیر اور اس کی بیوی جگت گوسائیں، ایک راجپوت شہزادی کے ہاں پیدا ہوئی۔ ان کے دور حکومت نے مغل فن تعمیر کے سنہری دور کا آغاز کیا۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغل دربار کی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچی، جس کی مثال تاج محل سے ملتی ہے۔ تاہم عدالت کو برقرار رکھنے کی لاگت آنے والی آمدنی سے زیادہ ہونے لگی۔ ان کے دور کو مغل فن تعمیر کا سنہری دور کہا جاتا تھا۔ شاہ جہاں نے نظام شاہی خاندان کا خاتمہ کر کے مغل سلطنت کو دکن تک بڑھایا اور عادل شاہیوں اور قطب شاہیوں کو خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا، لبرل دارا شکوہ، اپنے والد کی بیماری کے نتیجے میں 1658 ء میں ریجنٹ بن گیا۔ دارا نے اپنے پردادا اکبر کی تقلید کرتے ہوئے ایک ہم آہنگی پر مبنی ہندو مسلم ثقافت کی حمایت کی۔ تاہم، اسلامی راسخ العقیدہ کی حمایت کے ساتھ، شاہ جہاں کا ایک چھوٹا بیٹا، اورنگزیب دال 1658 سے 1707 نے تخت پر قبضہ کیا۔ اورنگزیب نے 1659 ء میں دارا کو شکست دی اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اگرچہ شاہ جہاں اپنی بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اورنگزیب نے شاہ جہاں کو میں اپنی موت تک قید رکھا۔ اورنگزیب نے مغل ریاست کی اسلامی کاری میں اضافے کی نگرانی کی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی حوصلہ افزائی کی، غیر مسلموں پر جزیہ کو بحال کیا اور فتاوی عالمگیری مرتب کیا، جو اسلامی قانون کا مجموعہ ہے۔ اورنگزیب نے سکھ گروہ تیغ بہادر کو پھانسی دینے کا حکم بھی دیا، جس کے نتیجے میں سکھ برادری کی عسکریت پسندی ہوئی۔ جنوبی اور مغربی ہندوستان کو فتح کرنے کی اس کی مہم نے مغلیہ سلطنت کے حجم میں اضافہ کیا، لیکن مغلیہ سلطنت پر اس کا تباہ کن اثر پڑا۔ میتھیو وائٹ کا اندازہ ہے کہ اورنگزیب کی تقریباً 2.5 ملین فوج مغل، مراٹھا جنگوں کے دوران ماری گئی، ایک چوتھائی صدی کے دوران سالانہ 1 لاکھ، جبکہ جنگ زدہ علاقوں میں 20 لاکھ شہری خشک سالی، طون اور قحط کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس مہم کا مغل خزانے پر بھی تباہ کن اثر پڑا اور شہنشاہ کی عدم موجودگی نے شمالی ہندوستان میں گورننس میں شدید زوال کا باعث بنا۔ مرہٹوں نے اورنگزیب کی موت کے فوراً بعد شمال کی طرف پھیلنا شروع کر دیا، دہلی اور بھوپال میں مغلوں کو شکست دی اور 1758 ء تک اپنی سلطنت کو پشاور تک بڑھا دیا۔ نمایاں طور پر زیادہ ہندوؤں کو ملازمت دی۔ اپنی سامراجی بیوروکریسی میں اپنے پیشروؤں کی نسبت ہندوؤں اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف تعصب کی مخالفت کی۔ ان الزامات کے باوجود یہ کہا گیا کہ شہنشاہ اورنگزیب نے غیر مسلموں کے خلاف جابرانہ پالیسیاں نافذ کیں، جس کے نتیجے میں مرہٹوں کی ایک بڑی بغاوت بھی ہوئی۔ زوال 1707 سے 1857۔ ترمیم کٹ پتلی بادشاہ فرخ سیار کے ماتحت دہلی مؤثر اقتدار سید برادران کے پاس تھا۔ اورنگزیب کے بیٹے بہادر شاہ اول نے اپنے والد کی مذہبی پالیسیوں کو منسوخ کر دیا اور انتظامیہ میں اصلاحات کی کوشش کی۔ تاہم، 1712 ء میں اس کی موت کے بعد، مغل خاندان افراتفری اور پرتشدد جھگڑوں میں ڈوب گیا۔ اکیلے 1719 ء میں 4 شہنشاہ یکے بعد دیگرے تخت پر براجمان ہوئے۔ ہندوستانی مسلم ذات سے تعلق رکھنے والے شرفا کے بھائی چارے کی حکمرانی کے تحت شخصیت کے طور پر جو سادات 12 کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے رہنما سید برادران بن گئے۔ محمد شاہ کے دور حکومت میں 1719 سے 1748 سلطنت ٹوٹنا شروع ہوئی اور وسطی ہندوستان کا وسیع علاقہ مغلوں سے مراٹھا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جیسا کہ مغلوں نے دکن میں نظام کی آزادی کو دبانے کی کوشش کی، اس نے مرہٹوں کو وسطی اور شمالی ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ نادر شاہ کی دور دراز کی ہندوستانی مہم، جس نے اس سے قبل مغربی ایشیا، قفقاز اور وسطی ایشیا کے بیشتر حصوں پر ایرانی تسلط دوبارہ قائم کیا تھا، دہلی کی بوری کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور مغل اقتدار اور وقار کی باقیات کو خاک میں ملا دیا۔
سلطنت کے بہت سے اشرافیہ نے اب اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور خود مختار مملکتیں بنانے کے لیے الگ ہو گئے۔ دریں اثنا، مغل سلطنت کے اندر کچھ علاقائی سیاست نے خود کو اور ریاست کو عالمی تنازعات میں شامل کیا، جس کی وجہ سے کرناٹک جنگوں اور بنگال کی جنگ کے دوران صرف شکست اور علاقے کو نقصان پہنچا۔ مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم 1759 سے 1806 نے مغلوں کے زوال کو پلٹانے کی ناکام کوششیں کی، لیکن بالآخر اسے افغانستان کے امیر احمد شاہ ابدالی کا تحفظ حاصل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 1761 ء میں مراٹھا سلطنت کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی۔ 1771 ء میں مرہٹوں نے افغانوں کے قبضے سے دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور 1784 ء میں وہ باضابطہ طور دہلی میں شہنشاہ کے محافظ بن گئے۔ یہ حالت دوسری اینگلو مراٹھا جنگ تک جاری رہی۔ اس کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی میں مغل خاندان کی محافظ بن گئی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1793 ء میں سابق مغل صوبہ بنگال، بہار کا کنٹرول سنبھال لیا جب اس نے مقامی حکمرانی نظام کو ختم کر دیا جو 1858 ء تک جاری رہا، جس سے برصغیر پاک و ہند پر برطانوی نوآبادیاتی دور کا آغاز ہوا۔ 1857 ء تک سابق مغل ہندوستان کا کافی حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں تھا۔ 1857 سے 1858 کی جنگ میں کرشماتی شکست کے بعد جس کی اس نے برائے نام قیادت کی، آخری مغل بہادر شاہ ظفر کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے مذلول کر دیا اور 1858 ء میں جلاوطن کر دیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے ذریعے برطانوی ولی عہد نے نئے برطانوی راج کی شکل میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر قبضہ علاقوں کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ 1876 ء میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کی مہارانی کا خطاب سنبھالا۔ زوال کے اسباب: ترمیم: ایک صدی کی ترقی اور خوشحالی کے بعد 1707 ء اور 1720 ء کے درمیان مغل سلطنت کے تیزی سے زوال کے بارے میں مورخین نے متعدد وضاحتیں پیش کی ہیں۔ مالی لحاظ سے، تخت کی جنگ، امراء اور ان کے ساتھیوں کو ادا کرنے کے لیے درکار محصولات سے محروم ہو گیا۔ شہنشاہ نے اختیار کھو دیا۔ مرہٹوں کے خلاف طویل، بے سود جنگوں میں الجھی ہوئی شاہی فوج، اپنی جنگی طاقت کھو بیٹھی۔ آخر کار تخت کے کنٹرول پر پرتشدد سیاسی جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1719 ء میں شہنشاہ فرخ سیار کی پھانسی کے بعد، مقامی مغل جانشین ریاستوں نے خطے کے اقتدار کو سنبھالا۔ وراثت میں ملنے والے حنفی قانونی حوالوں پر انحصار کیا۔ ان میں الہدایہ، بہترین رہنمائی، اور فتاوی الطارخانیہ، امیر تاتار خان کے مذہبی فیصلے، شامل تھے۔ مغلیہ سلطنت کے عروج کے زمانے میں، شہنشاہ اورنگزیب نے فتوی عالمگیری جاری کیا۔ حنفی قانون کے اس مجموعے نے مغل ریاست کے لیے مرکزی حوالہ کے طور پر کام کرنے کی کوشش کی جو جنوبی ایشیا کے سیاق و سباق کی تفصیلات سے نمٹتی تھی۔ قانون کی عدالتیں: ترمیم: مغلیہ سلطنت میں مختلف قسم کی عدالتیں موجود تھیں۔ ایسی ہی ایک عدالت قاضی کی تھی۔ مغل قاضی انصاف کی فراہمی کا ذمہ دار تھا۔ اس میں تنازعات کو طے کرنا، لوگوں کو جرائم کے لیے فیصلہ کرنا اور وراثت اور یتیموں کے ساتھ معاملہ کرنا شامل تھا۔ دستاویزات کے حوالے سے بھی قاضی کی اضافی اہمیت تھی، کیونکہ اعمال اور ٹیکس کے ریکارڈ کی تصدیق کے لیے قاضی کی مہر ضروری تھی۔ زیادہ باوقار عہدے قاضی القضات، ججوں کے جج، کے تھے اور قضائی لشکر، فوج کے جج تھے۔ قاضی عام طور پر شہنشاہ یا صدر الصدر کے ذریعہ مقرر کیے جاتے تھے۔ قاضی کے دائرہ اختیار سے مسلمانوں اور غیر مسلموں نے یکساں فائدہ اٹھایا۔ جاگیردار، مقامی ٹیکس جمع کرنے والا، ایک اہلکار تھا، خاص طور پر اونچے درجے کے مقدمات کے لیے۔ مغلیہ سلطنت کے رعایا بھی اپنی شکایتیں اعلیٰ حکام کی عدالتوں میں لے کر جاتے تھے جو مقامی قاضی سے زیادہ اختیار اور تعزیری طاقت رکھتے تھے۔ ایسے اہلکاروں میں کوتوال، مقامی پولیس،
فوجدار، ایک افسر جو متعدد اضلاع اور سپاہیوں کے دستوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور سب سے طاقتور، صوبیدار، صوبائی گورنر، شامل تھے۔ بعض صورتوں میں، شہنشاہ نے خود براہ راست انصاف فراہم کیا۔ جہانگیر کے بارے میں جانا جاتا تھا کہ آگرہ کے قلعے میں انصاف کی زنجیر لگائی گئی تھی جس سے کوئی بھی غم زدہ موضوع شہنشاہ کی توجہ حاصل کرنے اور حکام کی نااہل کو نظر انداز کرنے کے لیے ہل سکتا تھا۔ مغل وائسرائے کی 150 سال کی حکمرانی کے بعد، بنگال نے 1717 میں بنگال کے نواب کے تحت ایک تسلط کے طور پر نیم آزادی حاصل کی۔ نوابوں نے یورپی کمپنیوں کو پورے خطے میں تجارتی پوسٹیں قائم کرنے کی اجازت دی، بشمول برطانیہ، فرانس، نیدرلینڈز، ڈنمارک، پرتگال اور آسٹریا کی فرمیں۔ بڑے شہروں اور قصبوں میں بنکنگ اور شپنگ پر آرمینیائی کمیونٹی کا غلبہ تھا۔ یورپی لوگ بنگال کو تجارت کے لیے سب سے امیر مقام سمجھتے تھے۔ 18ویں صدی کے آخر تک، انگریزوں نے بنگال میں مغل حکمران طبقے کو بے گھر کر دیا۔ آبادی ترمیم: مغلیہ سلطنت کے تحت ہندوستان کی آبادی میں اضافہ تیز ہوا، جس میں بے مثال معاشی اور آبادیاتی اضافہ ہوا جس نے ایک 500 سے ایک 700 کے دوران 200 سالوں میں ہندوستانی آبادی کو 60% سے 253% تک بڑھا دیا۔ مغل دور کے دوران ہندوستانی آبادی میں مغل دور سے پہلے ہندوستانی تاریخ کے مقابلے میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اورنگزیب کے دور حکومت تک مغلیہ سلطنت میں کل 4,55,698 گاؤں تھے۔ مندرجہ ذیل جدول مغلیہ سلطنت کی آبادی کا تخمینہ ہے۔ جدید پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں سمیت ہندوستان کی کل آبادی اور عالمی آبادی کا تخمینہ۔ شہری آباد کاری ترمیم: عرفان حبیب کے مطابق مغلیہ سلطنت کے تحت شہر اور قصبے عروج پر تھے، جن میں اپنے وقت کے مطابق زیادہ شہری آبادکاری تھی، جس کی 15% آبادی شہری مراکز میں رہتی تھی۔ یہ اس وقت کے عصری یورپ میں شہری آبادی کے فیصد سے زیادہ اور 19ویں صدی میں برطانوی ہندوستان کے مقابلے زیادہ تھا۔ 19ویں صدی تک یورپ میں شہری آبادکاری کی سطح 15% نہیں پہنچی تھی۔ 1600 میں اکبر کے دور حکومت میں، مغل سلطنت کی شہری آبادی 17 ملین تک تھی، جو سلطنت کی کل آبادی کا 15% تھی۔ یہ اس وقت یورپ کی پوری شہری آبادی سے بڑا تھا اور یہاں تک کہ ایک صدی بعد 1700 میں، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز کی شہری آبادی اس کی کل آبادی کے 13% سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ برطانوی ہندوستان میں شہری آبادی تھی۔ آبادی جو 1800 ء میں اس کی کل آبادی کے 13% سے کم تھی اور 1881 ء میں 9% تھی جو مغل دور سے پہلے کی کمی ہے۔ 1700 ء تک، مغل ہندوستان کی شہری آبادی 23 ملین تھی جو 1871 ء میں برطانوی ہندوستان کی 22.3 ملین کی شہری آبادی سے زیادہ تھی۔ مغل سلطنت جنوب ایشیائی تاریخ کے ابتدائی جدید اور جدید ادوار پر مبنی تھی۔ اس کی میراث ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں ثقافتی شراکت میں دیکھی گئی جیسے حکمرانوں نے جنوبی ایشیا کی چھوٹی پالیسیوں کو مضبوط کیا۔ فارسی آرٹ اور ادب کا ہندوستانی آرٹ کے ساتھ امتزاج۔ مغلائی کھانوں کی ترقی، جنوب ایشیائی، ایرانی اور وسطی ایشیائی کھانوں کا امتزاج۔ مغل لباس، زیورات اور فیشن کی ترقی، ململ، ریشم، بروکیڈ اور مخمل جیسے بھرپور طریقے سے سجے ہوئے کپڑوں کا استعمال۔ فارسی اور عربی زبان کو ہندی گرامر کے ساتھ ملایا گیا، اس طرح اردو کی ترقی ہوئی۔ مغل باغبانی کے ذریعے جدید ترین ایرانی طرز کے فوارے اور باغبانی کا تعارف۔ برصغیر پاک و ہند میں ترک حمام کا تعارف۔ مغل اور ہندوستانی فن تعمیر کا ارتقاء اور اس کے نتیجے میں بعد میں راجپوت اور سکھ محلاتی فن تعمیر کی ترقی ایک مشہور مغل تاریخی نشان تاج محل ہے۔ ہندوستانی کشتی کے پہلوانی انداز کی ترقی، ہندوستانی مالا یودھا اور فارسی ورزش بستانی کا مجموعہ۔ مکتب اسکولوں کی تعمیر، جہاں نوجوانوں کو ان کی مقامی زبانوں میں قرآن اور اسلامی قانون جیسے فتاوی عالمگیری کی تعلیم دی جاتی تھی۔
ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور ستار جیسے آلات کی ترقی۔ فن تعمیر، ترمیم۔ مغلوں نے اپنے منفرد ہند فارسی فن تعمیر کی ترقی کے ساتھ برصغیر پاک و ہند میں ایک بڑا حصہ ڈالا۔ مغل شہنشاہوں نے بہت سی یادگاریں تعمیر کیں، جن میں خاص طور پر شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا، جو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کی جگہ ہے، جسے ہندوستان میں مسلم آرٹ کا زیور اور عالمی ثقافتی ورثے کے عالمی سطح پر قابل تعریف شاہکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مغل سلطنت کے بنائے ہوئے محلات، مقبرے، باغات اور قلعے آج آگرہ، اورنگ آباد، دہلی، ڈھاکہ، فتح پور سیکری، جے پور، لاہور، کابل، شیخوپورہ اور ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے بہت سے دوسرے شہروں میں موجود ہیں، جیسے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان۔ آگرہ، بھارت میں تاج محل۔ آگرہ کا قلعہ، آگرہ، ہندوستان۔ آگرہ، بھارت میں بلند دروازہ۔ سکنندرہ، ہندوستان میں اکبر کا مقبرہ۔ سکنندرہ، انڈیا میں مریم الزمانی کا مقبرہ۔ دہلی، ہندوستان میں ہمایوں کا مقبرہ۔ دہلی، بھارت میں جامع مسجد۔ دہلی، بھارت میں لال قلعہ۔ دہلی، بھارت میں سندر نرسری۔ دہلی، ہندوستان میں پرانا قلعہ۔ دہلی، ہندوستان میں شیر منڈل۔ پنجور، انڈیا میں پنجور گارڈنز۔ سری نگر، بھارت میں شالیمار باغ۔ سری نگر، بھارت میں نشاط باغ۔ سری نگر، بھارت میں چشمہ شاہی۔ سری نگر، بھارت میں پری محل۔ سری نگر، بھارت میں ویریناگ گارڈنز۔ پریاگ راج، بھارت میں الہ آباد قلعہ۔ جونپور، بھارت میں شاہی پل۔ بی بی کا مقبرہ، اورنگ آباد، انڈیا۔ ہریانہ، بھارت میں کوس مینار۔ فرخ نگر، ہندوستان میں باولی غوث علی شاہ۔ لاہور، پاکستان میں بادشاہی مسجد۔ لاہور، پاکستان میں شالیمار باغات۔ لاہور، پاکستان میں قلعہ لاہور۔ لاہور، پاکستان میں شاہی حمام۔ لاہور، پاکستان میں مسجد وزیر خان۔ لاہور، پاکستان میں جہانگیر کا مقبرہ۔ لاہور، پاکستان میں مقبرہ انارکلی۔ لاہور، پاکستان میں نورجہاں کا مقبرہ۔ لاہور، پاکستان میں آصف خان کا مقبرہ۔ بیگم شاہی مسجد، لاہور، پاکستان۔ اکبری سرائے، لاہور، پاکستان میں۔ شیخ پورہ، پاکستان میں حیران مینار۔ مہابت خان مسجد، پشاور، پاکستان۔ ملتان، پاکستان میں شاہی عیدگاہ مسجد۔ سکھر، پاکستان میں معصوم شاہ کا مزار۔ لوسر باولی ٹیکسلا، پاکستان میں۔ مکلی نیکروپولیس، ٹھٹھہ، پاکستان۔ شاہ جہاں مسجد، ٹھٹھہ، پاکستان۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں مغل عیدگاہ۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں لال باغ قلعہ۔ شاہی عیدگاہ سلہٹ، بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کے چپائی نواب گنج میں مغل تاخانہ۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں ست گمبوج مسجد۔ چٹاگونگ، بنگلہ دیش میں مسجد سراج الدولہ۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں الکوری مسجد۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں چوک بازار شاہی مسجد۔ لالدیگی مسجد، رنگ پور، بنگلہ دیش۔ خان محمد مردہ مسجد، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ ولی خان مسجد، چٹاگونگ، بنگلہ دیش۔ شائستہ خان مسجد، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ موسیٰ خان مسجد، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ شہباز خان مسجد، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ قرطبہ خان مسجد، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں عظیم پور مسجد۔ گولڈی مسجد، سونارگاؤں، بنگلہ دیش۔ تنگیل، بنگلہ دیش میں عطیہ مسجد۔ برہمن باری، بنگلہ دیش میں عارفیل مسجد۔ نواکھلی، بنگلہ دیش میں بازارہ شاہی مسجد۔ کھلنا، بنگلہ دیش میں مسجد کر۔ نیا آباد مسجد، دیناج پور، بنگلہ دیش۔ گیبی دیگی مسجد، سلہٹ، بنگلہ دیش۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں حسینی دلان۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں بارہ کٹرا۔ نران گنج، بنگلہ دیش میں حاجی گنج قلعہ۔ منشی گنج، بنگلہ دیش میں واقع ادراک پور قلعہ۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں چھوٹی کٹرا۔ نران گنج، بنگلہ دیش میں سوناکنڈا قلعہ۔
کابل، افغانستان میں باغ بابر، کابل، افغانستان میں شاہجہانی مسجد، مغلیہ سلطنت، شاہان مغل، 1526 سے 1858، فلیگ آف دا مغل ایمپیر 1526 سے 1707، دار الحکومت آگرہ، 1526 تا 1530، 1560 تا 1571، 1598 تا 1648، فتح پور سیکری، 1571 تا 1585، دہلی، 1530 تا 1540، 1554 تا 1556، 1639 تا 1857۔ عمومی زبانیں فارسی، چغتائی ترکی، اردو۔ حکومت بادشاہت، وحدانی ریاست، وفاقی نظام، شاہان مغل 1526 سے 1530، باب 1530 سے 1539، 1555 سے 1556، ہمایوں 1556 سے 1605، اکبر 1605 سے 1627، جہانگیر 1628 سے 1658، شاہجہاں 1658 سے 1707، اورنگزیب، بہادر شاہ اول، معزال الدین جہاندار شاہ۔ تاریخی دور ابتدائی عہد جدید، 21 اپریل 1526، 20 جون 1858، رقبہ 1752 لاکھ مربع کلومیٹر، 20 لاکھ مربع میل، آبادی 1715 کروڑ، ماقبل مابعد، تیموری سلطنت، سلطنت دہلی، خاندان سوری، عادل شاہی سلطنت، دکنی سلطنتیں، مراٹھا سلطنت، درانی سلطنت، سکھ سلطنت، کمپنی بہادر، برطانوی راج، سلطنت حیدرآباد، موجودہ حصہ افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، بھوٹان، ایران، نیپال۔ آبادی کے ذرائع، مغلیہ سلطنت 1526 حمزہ سے 1857 حمزہ تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 حمزہ میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دور دورہ تھا۔ مغل سلطنت کی بنیاد 1526 حمزہ میں بابر نے رکھی، جو آج کے ازبکستان سے ایک سردار تھا، جس نے ہمسایہ صفوی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ سے ہندوستان پر حملہ کے لیے مدد لی۔ مغل شاہی ڈھانچہ بابر سے شروع ہوتا ہے اور 1720 حمزہ تک قائم رہا۔ مغل سلطنت کے آخری طاقتور شہنشاہ، اورنگ زیب کے دور حکومت میں سلطنت نے اپنی زیادہ سے زیادہ جغرافیائی حد تک رسائی حاصل کی۔ اس کے بعد 1760 حمزہ تک پرانی دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں کمی واقع ہوئی۔ سلطنت کو 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے بعد برطانوی راج نے باضابطہ طور پر تحلیل کر دیا۔ 17ویں صدی میں بحر ہند میں بڑھتی ہوئی یورپی موجودگی اور ہندوستانی خام اور تیار مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ نے مغل دربار کے لیے بہت زیادہ دولت پیدا کی۔ مغل دور میں مصوری، ادبی شکلوں، ٹیکسٹائل اور فن تعمیر کی زیادہ سرپرستی ہوئی، خاص طور پر شاہ جہاں کے دور حکومت میں۔ جنوبی ایشیا میں مغل یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات میں درج ذیل جگہیں شامل ہیں: آگرہ کا قلعہ، فتح پور سیکری، لال قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ، لاہور کا قلعہ، شالامار باغات اور تاج محل، جسے ہندوستان میں مسلم آرٹ کا زیور کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ورثے کے عالمی طور پر قابل تعریف شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ سلطنت کی اجتماعی دولت کی بنیاد زرعی ٹیکس تھا، جسے تیسرے مغل بادشاہ اکبر نے قائم کیا تھا۔ یہ ٹیکس، جو ایک کسان کاشتکار کی پیداوار کے نصف حصہ کے برابر تھا، کو اچھی طرح سے ریگولیٹڈ چاندی کی کرنسی میں ادا کیا جاتا تھا اور کسانوں اور کاریگروں کو بڑی منڈیوں میں داخل کرنے کا سبب بنتا تھا۔ مغلیہ حدود 1700 حمزہ۔ ہم عصروں نے بابر کی قائم کردہ سلطنت کو تیموری سلطنت کہا، جسے مغل بھی خود استعمال کرتے تھے۔
مغلیہ سلطنت کا اور ایک نام ہندوستان تھا جو آئین اکبری میں درج ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نام سلطنت کی سرکاری نام کے سب سے قریب ترین ہے۔ مغل انتظامی دستاویزوں میں سلطنت کو بلاد ہندوستان یا ہندوستان دیش اور ولایت ہندوستان یا ہندوستان ڈومینین کے حساب سے ذکر کیا گیا ہے۔ مغربی دیشوں کی لوگوں نے ایک شہنشاہ اور ایک بڑی سلطنت کے لیے مغول یا مغول لفظ کی استعمال کیا جو لفظ منگول کی عربی اور فارسی بدعنوانی سے ہے، حالانکہ بابر کی پوروجوں نے پراتن منگول ثقافت سے فارسی ثقافت میں زیادہ متاثر تھے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں اس سلطنت کو سلطنت ہندی، عربی سلطنت الہندیہ کہا جاتا تھا جو شہنشاہ اورنگزیب کی شاہی لقب سے سیدھا ثابت ہے۔ مغلوں کے اپنے خاندان کا عہدہ گورکانی تھا۔ مغل کا استعمال منگول کی عربی اور فارسی سے ماخوذ ہے۔ مغلوں نے خود منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کی آخری نسل کا دعویٰ۔ سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ 1526 ء کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوجوں کو روند گئے۔